الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات بابرکات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شرطجات بھی اللہ جل ثنا دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید و انس و جاں سرور لالا رخاں سرخیل زہراں جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل نیر بطہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز دے اندر اپنی عقیدتاں ارادتاں محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد عالی مرتبت بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کریم کائنات اج دی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سب احباب دے علم دے اندر ساڈے اس علاقے دی مشہور اور معروف شخصیت ساڈے اس پنڈ دے نمبردار جناب نور الحسن صاحب جنہاں دے ایصال ثواب واسطے میں تے تسی اس جگہ تے اکٹھے ہاں، اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر سورۃ العصر کتاب رحمت دی مختصر سورت اس دی روشنی دے اندر چند گلاں عرض کراں گا، اللہ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورت دا آغاز قسم تو ہو رہے والعصر، آغاز قسم تو ہو رہے جدو کوئی بندہ قسم اٹھان واسطے تیار ہو جائے، بندے خاموشی اختیار کر کے پوری توجہ دے وال وقت رکھ دینے کہ بندہ اللہ دے نام دی قسم اٹھا رہے، مالک نے نام دی قسم اٹھا رہے۔ اگر عام بندہ گل دا آغاز قسم تو کرے یا جدو گل قسم دی آ جائے بندے آندے نے بس گل ختم ہوگی، اس بندے نے قسم اٹھا لیے، تو جدو آغاز میرا رب پیا کر دے اور آغاز بھی قسم تو پیا کر دے، میرا مالک ویسے بھی حکم دیندہ ایمان والے منن واسطے تیار ہو جاندے، لیکن میرے مالک نے گل دا آغاز قسم تو کیتا ہے۔ اللہ فرماندے والعصر، میں نو زمانے دی قسم ہے، انسان خسارے دے اندر ہے۔ انسان دے خسارے دا سب تو بڑا گواہ
زمانہ ہے، اس زمانے نے بڑے بڑے لوگاں دا خسارہ دیکھیا، آل خاقان، آل ساسان، فرعون مصر، آل ساسان ایسے سن کے جنہاں نے 3150 سال ایران کی حکومت کی تھی، یکے دیگر بعد ایک خاندان دا 150 بندہ تخت آندہ رہا، لیکن آج لوگ انہاں دا نام تک بھی نہیں جان دے، لوگ انہاں دی کہانی نہیں جان دے، آل ساسان دا نام لوگ بھول گئے۔ سب تو بڑا خسارہ جنہاں دا نام دا توتی بول دا رہا، جنہاں دے ڈھنکے بجدے رہے، زمانے نے انہاں بھی خاک دے اندر جاندے ہیں ویکھیا بے، مشتاق یوسفی بول کے آندے نے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبر پرانی ہو گئی۔ یار تازہ کوئی بندہ مر جائے، سکا بیٹا بھی باپ دی قبر تے جا کے پھول پاندے، رشتہ دار بھی جا کے پھول پا کے آ جاندے نے، لیکن چند دن گزرن تو بعد سکے بیٹے نو پتہ نہیں باپ دی قبر دا نشان کیڑا ہے، ایک دوسرے کل پوچھتے نے اے ابے دی قبر ہے یا دوسری ابے دی قبر ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے جنہ باج ایک پل نہ سجیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیا، انسان اپنے عزیز و اقارب نو سکے رشتہ داروں نو بھول جاندے، حضرات کون کسے نو یاد رکھ دے؟ تو انسان دے خسارے دا سب تو بڑا گواہ اس زمانہ ہے۔ اللہ نے زمانے دی قسم یاد فرما کے فرمایا انسان خسارے دے اندر ہے، اور امام رازی فخر الدین رازی جیسا شخص رکیا اور آپ نے اس تے بحث کی تھی، آپ نے فرمایا وقت اثر تو مراد جڑی اللہ نے قسم کی تھی، فرمایا اے اثر دی وقت دی رب نے قسم کی تھی، یعنی نماز اثر دی وقت اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماندہ میں نے وقت اثر دی قسم ہے، انسان خسارے دے اندر ہے، انسان گھاٹے دے اندر، اللہ عزت دے، وقت اثر دی قسم انسان خسارے دے اندر۔ حضرات اثر دا وقت ہوئے جس ٹائم دکاندار نے سامان بھی سمیٹنا ہے، دکان دے گاہک بھی کھڑے نے، گھر بھی جانا ہے اور نماز اثر بھی ادا کرنی ہے۔ بعض بندے اللہ نے تنبیہ فرمائیے، فرمایا کہ اس دولت دی محبت دے اندر آ کے، اس دکان دے کاروبار دے اندر آ کے کتے اپنے حقیقی مالک نو بھول نہ جانا۔ فرمایا اے انسان اے تیرے واسطے تنبیہ ہے، اے جنہیں دیگر دا سورج ڈوبدا ہے سورج، فرمایا ان قریب اس نے ڈوب جانے، اسی طرح تیری زندگی دا چراغ اس نے بھی ڈوب جانے۔ میاں صاحب فرماندے نے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، فرمایا جس طرح سورج غروب ہونے والے اے انسان اسی طرح تیری زندگی دا چراغ بھی غروب ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے بعض بندے ایسے نے مال دی وجہ تو، دکان دی وجہ تو، کاروبار دی وجہ تو وقت اثر دی نماز چھوڑ دیندے نے، اور بعض بندے پڑھتے بھی نے لیکن جلدی جلدی جا کے پڑھ آندے نے، انہوں نے پتہ ہے دکان تے گاہک بھی کھڑے نے، سامان بھی سمیٹنا ہے، گھر بھی جانا ہے، تو اللہ فرماندے کہ اے انسان وقت اثر دی قسم جڑا 1 گھنٹہ 25 منٹ باقی نے، یعنی جس طرح سورج غروب ہو جائے گا تیری زندگی دا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے وقت اثر دی قسم ہے انسان خسارے دے اندر ہے، لیکن آج دا انسان آندہ بھئی خسارہ کا دے۔ پہلے لوگ جھونپڑیاں دے اندر رہندے نے، اور ساڑھے کل آلی شان محل نے سنگے مرمر لگا ہوئے، 4 منزلہ کوٹھیاں بنیاں نے، آج دا خسارہ کا دے۔ پہلے لوگ پیدل سفر کر دے نے، آج گڑیاں تے سفر کیتا جا رہے، آج جہاز تے سفر کیتا جا رہے، آج خسارہ تے نہیں نا، لیکن اللہ فرماندے انسان خسارے دے اندر ہے۔ سب تو بڑا خسارہ کیے حضرات سنگے مرمر تہن، لیکن بوڑا باپ وہ پتھراں والے گھر دے اندر جیتے سنگے مرمر دے پتھر لگے نے، بوڑا باپ اپنے بیٹے دی محبت واسطے ترس رہے، اور بیٹا پارلے ملک دے اندر جا کے اس دنیا دے نشے دے اندر غرق ہو چکا ہے۔ حضرات سنگے مرمر نے، محل نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے، کارا نے، لیکن وہ پیار ختم ہو گیا، وہ انسات ختم ہو گیا، وہ محبت ختم ہو گئی۔ آج بھائی بھائی دا گلا گھٹن واسطے تیار ہے، اس مال دی وجہ تو، اس زمین دی وجہ تو، اس جائیداد دی وجہ تو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے وقت اثر دی قسم ہے انسان خسارے دے اندر ہے۔ انسان سمجھدا ہے میرے کول گڈیاں آ گئیاں، کاراں آ گئیاں، میرے کول اتنا مال آ گیا، فرمایا سب تو بڑا خسارہ ہے انسان
انسان ایک ایک سانس ایک ایک قدم موت کے قریب جا رہے. یار میں تے تو سمجھنے اسی بڑے ہو رہے ہیں, حضرات اسی بڑے نہیں ہو رہے. میری اور آپ دی الٹا گنتی شروع ہو چکی ہے. جدو بندہ کسی چوک دے اندر کھڑا ہوئے نا, اشارہ لگ گئے چوک دے اندر کھڑا ہے, اگر 130 تو بھی واپس گنتی آئے نا, آخر 0 آئی جائے گی, آخر تیری میری باری آئے گی, اسی اس چوک نو کراس کرنا ہے. فرمایا انسان تیری زندگی دی گنتی الٹا شروع ہو چکی ہے. ایک ٹائم آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت, تیلی بھی موت دا ذائقہ چکھنا نصیب ہو جائے گا. اللہ فرماندا میں وقت اثر دی قسم ہے, انسان خسارے دے اندر ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور قول امام فخر الدین رازی نے نقل کیتا. امام فخر الدین رازی علی رحمہ فرماندے نے, یار رک کے میں ایک گل اس جگہ تے پیش کرنا چاہنا. اسی اس دولت دے اندر لگ گئے ہیں. ایک ایسے صاحب سن کہ جنہاں نے 30 سال باہرلے ملک دے اندر گزارے, 30 سال دی دولت انہوں نے اپنے گھر بھیجی, 30 سال دی دولت انہوں نے اپنے گھر دے اندر بھیجی اس ارادے نال کہ میرے واسطے کوٹھی تیار ہوئے, میرے واسطے گھر تیار ہوئے. 30 سال تو بعد میں جب واپس پلٹا اپنی ایک نئی زندگی دا جا کے آغاز کرا. حضرات جدو 30 سال دی دولت اپنے دوست ہاں بھیجتا رہا, گھر بھی تیار ہو گیا, کوٹھی تیار ہو گئی, 30 سال اس سے مکمل ہو گئے. آخری رات باہرلے ملک دے اندر اس نے گزاری, اپنے دوستاں نے اکٹھا کیتا, سجنا بیلیاں نے اکٹھا کیتا. کہنے لگا لوگوں میں 30 سال تواڈے اندر کاروبار کیتا ہے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا تواڈے نال 30 سال گزر گئے. میں واپس اپنے علاقے دے اندر جا رہے ہیں, اپنے وطن دے اندر جا رہے ہیں. اج رات تواڈی دعوت ہے, خوب عیش و عشرت کرانگے. حضرات آخری رات اس ملک دے اندر اس جوان نے خوب انتظام کیتا اپنے دوستاں واسطے, دعوت دا انتظام, رقص و سرور دی محفل دا انتظام. ساری رات گزر گئی. رات دا پچھلا پیر ہویا, دوست احباب اپنے اپنے گھراں چلے گئے الوداع کہہ کے کہ تو آخری رات ہے, تو اپنے وطن دے اندر چلا جانا ہے. اور اے بڑا خوش ہے, میرے واسطے کوٹھی تیار ہے, میرے واسطے گھر تیار ہے, جدو میں جاواں گا میرا خوبصورت استقبال کیتا جائے گا, میرے علاقے والے میرا استقبال کرن گے کہ 30 سال تو بعد پلٹ کے آئے, میرے تے گلاب دے پھول نشاور کیتے جان گے, لوگ میرے منتظر ہون گے, لوگ میرے نام دے ڈھنکے بجان گے. بھائی 30 سال جس نے دولت بھیجی, جس دی کوٹھی تیار ہوئی, جس دا گھر تیار ہویا, 30 سال تو بعد بندہ پلٹ کے آ رہے. حضرات رات دا آخری پیر, دل دے اندر خوشی دے لمحات سن کہ میں اپنے وطن دے اندر چلا جانا ہے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت اسرائیل نے استیاء کے روح قبض کر لی. جس تے دل دے اندر اروان سن, میں اپنی کوٹھی جا کے دیکھاں گا, میں اپنے گھر دے اندر جا کے عیش و عشرت کراں گا, میں ایک نئی زندگی دا آغاز کراں گا. یارے دے دل دے اندر تے بڑے چاہ سن, اس تے دل دے اندر تے بڑے ارمان سن. لوگ میرا استقبال کرن گے, بہن بھائی گلاب تے پھول نشاور کرن گے. لیکن اس نو کی پتا, اے تو کوٹھی دے اندر نہیں جانا, تیری قبر تیرا انتظار کریں گے. حضرات جس طرح میں تے تو لمبی امیداں لے کے بیٹھے ہیں, اسی جناب اے کر دیاں گے, اے کر دیاں گے, دنیا واسطے اسی بڑا کچھ سوچ رہے ہیں. لیکن کدی سوچے اسی اس قبر دے اندر جانا ہے, جس قبر تے جس زمین تے انسان آ کرتے غرور اور تکبر کر کے چل دے, لیکن انسان نو پتہ نہیں کل اسے قبر دے اندر چلا جانا ہے. ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. میں اور تو ایک ایک قدم موت دے قریب ہو رہے ہیں, ایک ایک سانس موت دے قریب ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے میرے مالک نے فرمایا, اسرائیل جی مولا, فرمایا بڑے بڑے لوگاں دی روح قبض کیتی ہے, کیا روح قبض کرن ٹائم تینوں کدی کسی تے ترس بھی ہے؟ حضرت اسرائیل عرض کردے نے, مالک 2 مرتبہ بڑا ترس آیا. یا اللہ, ایک ماں اور لوگ دریا دے اندر سفر کر رہے نے, طوفان دیاں لہراں آئیاں, کشتی دے پھٹے اکھڑ گئے, اور ایک ماں ایک طرف گئی, اس نے اپنے بیٹے نو جنم دیتا. یا اللہ تسی میں حکم ارشاد فرمایا کہ اس ماں دی روح قبض کر لو. پہلا دن دا بیٹا, فرمایا اس کی روح قبض کر لو. یا اللہ میں نے اس ماں تے اس بیٹے تے بڑا ترس آیا, اس بیٹے نو کون پالے گا, ادھی حفاظت کون کرے گا, ادھے کھانے دانے تے دودھ دا کون انتظام کرے گا. یا اللہ اس دن میں نے اس ماں تے بڑا ترس آیا. فرمایا دوسری مرتبہ, یا اللہ دوسری مرتبہ ایک جوان جس نے دنیا تے جنت بنائی.
یعنی اللہ نے اتنے ناز و نخرے نال اس نو پالے، بجائے اپنے رب نو سجدہ کردہ، بجائے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر چھکدہ، اس نے خدا دا مقابلہ کیتا، خود زمین تے اس نے جنت بنائی، اتنا پیسہ اتنا وقت اس نے خرچ کیتا۔ حضرات کئی عرصہ لگ کے جنت تیار ہو گئی، آج اپنے ساتھیاں نال جنت دا وزٹ کرنے واسطے جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جڑے دنیا تے اس نے جنت بنائی ہے اس نے دیکھن واسطے جا رہے ہیں۔ حضرات جدو دروازے تک پہنچیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل جی مولا، فرمایا ایک قدم اندر ہوئے ایک بار ہوئے اس سے جگہ تے دی روح قبض کیتی جائے۔ یا اللہ اس تے من اس جوان تے بڑا ترس آیا، اس نے اتنا پیسہ خرچ کیتا ہے، اتنا وقت لگائے، اتنے لوگاں نو محنت واسطے لگائے، دل دے اندر اتنے ارمان سن کہ میں جنت بناواں۔ یا اللہ دنیا تے اس نے جنت بنا لی، آئی دیکھن دا ٹائم آیا کہ میں جنت دا وزٹ کراں، جنت جا کے دیکھاں، لیکن مالک تسی حکم ارشاد فرمائے کہ اس دی روح قبض کر لو۔ یا اللہ اس ماں تے بھی بڑا ترس آیا، اس بندے تے بھی بڑا ترس آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل جی مولا، فرمایا جاندہ ہے ماں کون آئی، اے بیٹا کون ہے؟ یا اللہ میں تے نہیں جاندہ۔ فرمایا جس ماں نے بیٹے نو جنم دیتا ہے، جیدی روح تو قبض کیتی ہے، اور اے بیٹا اسے ماں دا پتر آئی، میں رب نے بڑے ناز و نخرے نال پالیا، میں بڑی دولت اس نو عطا کیتی، دنیا تے شہرت اور مال اس نو عطا کیتا، لیکن بجائے میرا شکر ادا کردہ، میری بارگاہ دے اندر سجدہ کردہ، بجائے میری بارگاہ دے اندر جھکدہ، اس نے خدائی دعویٰ کر کے میرے مقابلے دے اندر جنت بنا چھڑی ہے۔ فرمایا اے اسے ماں دا بیٹا اسرائیل۔ تو حضرات ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وقت اثر دی قسم ہے، انسان خسارے دے اندر ہے، میں تے تو ایک ایک قدم موت دے قریب جا رہے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی چگا تے رک کے آپ نے فرمایا کہ پھر چوتھا کول نقل کیتا، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں نو تیرے زمانے دی قسم ہے، انسان خسارے دے اندر ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماندے نے فرمایا اللہ رب العزت قسم یاد کرن تے آن تے محبوب دے زمانے دی قسم یاد کر دے، قسم یاد کرن تے آن تے محبوب دے شہر دی قسم یاد کر دے نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماندہ ہے میں نو شہر دی قسم ہے، وہ شہر کیڑا ہے؟ مکہ المکرمہ، جس دی قسم میرے رب نے یاد فرمائی، مکہ المکرمہ۔ اچھا اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ دی قسم کیوں یاد فرمائی؟ چاہے زمزم موجود ہے تا قسم یاد فرمائی، حجر اسود موجود ہے تا قسم یاد فرمائی، صفا مروہ موجود ہے تا قسم یاد فرمائی، بیت اللہ موجود ہے تا قسم یاد فرمائی۔ حضرات جدو بندے دی توجہ اس قرآن دی آیات دی طرف جاندی ہے تو بندے دا ذہن مکہ دی گلیاں دا طواف کردا ہے کہ رب نے قسم کیوں یاد فرمائی ہے؟ حجر اسود دی وجہ تو، چاہے زمزم دی وجہ تو، مقام ابراہیم دی وجہ تو، باب رحمت دی وجہ تو، رکن یمانی دی وجہ تو، رکن عراقی، کس وجہ تو رب نے قسم یاد فرمائی ہے؟ بندہ اللہ فرماندہ نہ بیت اللہ دی وجہ تو قسم یاد فرمائی، نہ حجر اسود دی وجہ تو، نہ چاہے زمزم دی وجہ تو، نہ مقام ابراہیم دی وجہ تو، قسم کس واسطے یاد فرمائی؟ فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمائے محبوب اس واسطے انہا گلیاں نے تیرے قدمہ دے بوسے لینے، انہا گلیاں نے تیرے قدمہ دے بوسے لینے، محبوب تیرا تسی چل دے رہے ہو، تیرا ڈیرہ ہے، تیرا بسیرہ ہے، انہا مکہ دی گلیاں دی ہواما نے محبوب تیری سانساں دے بوسے لینے۔ اللہ قسم یاد فرمانتے آئے، زمانے محبوب دی قسم یاد کر دے، محبوب دے شہر دی قسم یاد کر دے، محبوب دے چلن دی قسم یاد کر دے۔ اچھا علماء کرام دے درمیان ایک علمی اختلافات ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے، یعنی علمی اختلافات ہے۔ بعض نے کیا مکہ المکرمہ افضل، بعض نے کیا مدینہ المنورہ افضل، جنہ کیا مکہ المکرمہ افضل دلائلوں نہ بھی بڑے دیتے، جنہ کیا مدینہ الرسول افضل دلائلوں نہ بھی بڑے دیتے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو آپ دے مرید نے سوال کیتا، حضور ہے مرید نے اپنے پیر کو پوچھیا، اس دور دے اندر سانو ایک سبق دیتا جان رہے، پیر صاحب کو سوال نہیں کرنا، یار اگر مرید نے پیر کو دین نہیں سکھنا تو مڑکے دے کو سکھنا ہے، پیر کو سوال نہیں کرنا۔ اے جڑا بندہ اپنے مرشد کو سوال کرے، بندے آندے نے تے بے ادبی ہے، تے گستاخی ہے، یہ تے ادب دے خلاف ہے۔
یعنی اس دور دے کہانی میں اپنے سامنے رکھ رہا. شیخ صاحب الدین سہروردی کو مرید نے سوال کیتا جنت کے بارے دے اندر, حضور مدینہ افضل ہے جنت افضل ہے؟ اگر مدینہ افضل ہے پھر جنت کی تمنا نہ کریے. آپ نے فرمایا بھئی مدینہ افضل ہے حضور پھر جنت کی طلب نہ کریے. آپ نے فرمایا نہیں, آج دا نات خان جس نو میں تے تو 40,000 50,000 دے کے سٹیج تے بلانے اور سٹیج تے بیٹھ کے آندہ ہے وہ جنت دا مذاق اڑاندہ ہے, جہنم دا مذاق اڑاندہ ہے. آندہ ہے کیڑی جنت کیڑی جہنم؟ یار اوہی جنت جے دے تذکیر رب نے قرآن دے صفحے صفحے تے کیتے نے, اوہی جنت جے دے برتنہ دے ذکر رب نے قرآن اچ کیتا ہے, اوہی جنت جے دی نیرہ دے ذکر رب نے قرآن اچ کیتا ہے, اوہی جہنم جے دے کل رب نے ڈرایا گیا ہے, اوہی قبر. آئیتے بندہ بھی آندہ ہے قبر دا خوف دے دے کے کیوں ڈران دے ہمیں؟ یار میں نہیں ڈران دا, آمنہ دے لال نے فرمایا ہے قبر پچھو دا کھار ہے, قبر ہندیرہ ہندیری روشنی ہندیری قبر ہے. حضرت میں تے تو آنے ایتا مذاق اڑایا جاندہ ہے. لیکن سنو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامو, مرید نے سوال کیتا, آپ نے فرمایا بھئی سن, فرمایا حضور مدینے دے اندر نے مدینہ افضل, آقا جنت جان کے جنت افضل ہو جائے گی. اور شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی علی رحمہ آپ کو سوال کیتا گیا, آپ نے فرمایا حضور مکہ چنے مکہ افضل, آقا مدینے کے مدینہ افضل, حضور جنت جان کے جنت افضل ہو جائے گی. یعنی جس جگہ تے آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں اور سارا شرف ساری رحمت ساری برکت نال جا رہی ہے. حالانکہ پہلی صف دی بڑی فضیلت ہے, پہلی صف وہ جتھے محراب دے اندر امام دا مصلی ہے, پچھے والی صف وہ پہلی صف ہے, اس دی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر مصلی اٹھا کے امام دا بار سین دے اندر رکھے جائے اور جتھے امام دا مصلی آ جائے گا پہلی صف وہ بن جائے گی. جیڑی فضیلت جیڑا شرف جیڑا مرتبہ محراب والی صف نو ملے, آج جتھے امام دا مصلی آیا سارا شرف اتھے آ گیا, سارا اعزاز اس جگہ تے آ گیا. حضرات اگر 1400 سال بعد میرے جیسا نکمہ امام جتھے مصلی لے کے جائے برکتاں بھی نال جاندیاں نے, رحمتاں بھی نال جاندیاں نے, تے کی خیال ہے پیر نصیر الدین نصیر بھی بول کے فرماندے نے جدھر سے وہ گزرے ایک بار نصیر 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. یعنی حضور مکہ چنے مکہ افضل, آقا مدینہ چکے مدینہ افضل, حضور جنت جان کے جنت افضل ہو جائے گی. اللہ فرماندے محبوب میرے تیرے زمانے دی قسم ہے انسان خسارے دے اندر ہے. اللہ فرماندہ ہے خسارے تو بچے ہے اگر انسان دیکھنا ہے پھر محبوب دا زمانہ دیکھ لو. خسارے تو بچے ہے زمانہ دیکھنا ہے, محبوب دا زمانہ دیکھ لو. اگر حسن ویکھنا ہے جوبن ویکھنا ہے پھر محبوب دا زمانہ دیکھ لو. محبوب دا زمانے دا بچے ہے انسان خسارے تو اگر دیکھنا ہے تے ابو بکر نو دیکھ لو. اگر خسارے تو بچے انسان دیکھنا ہے تے حضرت عمر نو دیکھ لو, حضرت عثمان غنی نو دیکھ لو, مولا علی نو دیکھ لو. اچھا یا اس آیات دا شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کلمہ پڑھیا, آپ نے ایک ساتھی سی کلاہا بن حسین, اس نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی گھاٹے دا سودا نہیں کیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت نے, آپ کو جیڑا بندہ تجارت دے مشورہ کرے نا تجارت واسطے وہ بندہ کدی گھاٹے چ نہیں جا سکتا جس نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیں. لیکن انہوں نے کہا اے ابو بکر گھاٹے دا سودا کیتا ہے. پوچھے گھاٹے دا کا دا سودا کیتا ہے؟ کہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جیدے کل سون واسطے بستر نہیں چٹائی تے سون دے, اس نبی دا کلمہ پڑھ لے جیدے کل تکیہ نہیں ہاتھ نو بازو نو تکیہ بڑھا کے سون دے. اے ابو بکر اس نبی دا کلمہ پڑھے جیدہ پیٹ تے پتھر بن کے وقت گزار دے. ابو بکر اس نبی دا کلمہ پڑھے یار تو حتیٰ کہ تو ساری دولت مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کر چھڑیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے تن دا لباس بھی در مصطفیٰ پیش کر چھڑے آبے, اس نبی دا کلمہ پڑھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا جواب سنو. آپ نے فرمایا تنو چٹائی تے نظر آ رہی ہے, تنو ہاتھ دا تکیہ تے نظر آ رہے ہیں, یار تنو پتھر بننے پیٹ تے نظر آ رہے ہیں. فرمایا ایک وقت ہوئے گا میرا یار جس تا کلمہ میں پڑھے اشارہ کرے گا چند دو ٹوٹے ہو جائے گا, اشارہ کرے گا سورج پلٹ کے آ جائے گا, اشارہ کرے گا درست قدمہ چاہ جائے گا. وہ تنو چٹائی تے نظر آ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا پوری کائنات تھلے ہوئے گی, رب دا یار رشاہ تے مہمان بن کے چلا جائے گا.
تو حضرت ابو بکر صدیق اگر زمانے دا خسارے تو بچہ انسان ویکھنے تے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ لو، حضرت عمر نو ویکھ لو، عثمان غنی نو ویکھ لو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان والا بندہ انج سمجھ لو جدی ہاتھ دے اندر حضور دا دامن ہے، جس نے آقا دا کلمہ پڑھے۔ یار میں عموماً عرض کرنا کہ جیڑا بندہ حضور دا کلمہ نہیں نہ پڑھدا، وہ دے ہاتھ دے اندر دعوت نہیں، ایمان دی دولت اس تے کل نہیں ہے، اللہ عزت دے، وہ دے کل ایمان دی دولت نہیں ہے۔ وہ بندہ مر جائے، پچھلے دن گویہ لالا موسیٰ مرے سدھو لوگاں نے بڑا جناب دے نا دے تذکرے کیتے، ٹی وی تے کہانی چلائی گئی، جوانہ نے سٹیتے سستے لائے، اس تے کل اتنی دولت، اتنا مال، اتنا نام، لیکن کیتا کی انہوں جلا دیتا گیا۔ لیکن کوئی پینڈ دے اندر رہن والا بندہ، شہر دی کہانی نہیں، پینڈ چ رہن والا بندہ، ان پڑھ بندہ ہوئے، میلے کپڑے اس تے ہون، لیکن کلمہ میرے نبی دا پڑھے ہوئے، لیکن جدو اس نے موت آ جائے نا، جدو مر جائے تے محلے والے آپس سے بہ کے آکے اندنے قبلہ ڈاکٹر ریاض صاحب بندہ غریب مر گیا، اجازت ہوئے تھے اسی کفن دے چھڑیے، اجازت ہوئے اسی دے واسطے دیکھ دا انتظام کر چھڑیے، اجازت ہوئے جناب اسی غسل دا انتظام کر چھڑیے۔ حضرات پیسے والا مریا، اس نے اعزاز نہیں ملیا، عزت نہیں ملی، لیکن ایمان والا مریا، مصطفیٰ کریم نال پیار کرن والا بندہ مریا، اس نے جلایا نہیں گیا، اس نے پروٹوکول دے نال 4 بندیاں نے اپنے کندھے تے اٹھا کے قبرستان دی طرف لے گئے، اعزاز کی ملیا، فرمایا باویں حافظ قرآن ہوئے، باویں کعبے دا امام ہوئے، باویں محدث ہوئے، باویں مفکر ہوئے، باویں مناظر ہوئے، فرمایا اس بندے نو اگے رکھا جائے، باقی سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اعزاز کس دی وجہ تو مل رہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لان تو بعد صالح عمل کرنا۔ توجہ ہے آپ دی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی عمل تے دور نے۔ اگر اسی بالکل اپنے آپ نے درست کر لئیے، اپنی زبان تے کنٹرول کر لئیے، اپنی نظر تے کنٹرول کر لئیے، محفل دے اندر بھی بیٹھ کے اسی ستھر تے بیٹھ کے بھی مختلف لوگاں دیاں غیبتاں چگلیاں آئے اسی ثواب واسطے ہیں، مسجد دے اندر بھی بیٹھ کے میرا اور تیرا رویہ ہے میں یار میں تے تو کسے دل نو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، عرش والا مالک راضی ہوئے گا؟ بندے حجر اسود دا بوسہ لائق نے ایک دوسرے نے دھکے مار دینے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا موقع ملے بوسہ دے لو، اگر نہیں دور تو اشارہ کر چھوڑو تو آڑا بوسہ ہو جائے گا۔ تو یار تو تے حجر اسود دا بوسہ دے رہے تو جس نے نیچے گرایا، جس نے دھکے مارے نے، وہ جیڑے تکلیف اس نے پہنچی ہے، یہ دے زخمات مرم کس نے لگا دی؟ آپ نے نام سنے حضرت بشر حافی علی رحمہ، اللہ دے بہت بڑے ولی نے۔ آپ نماز پڑھ دے سن، نماز پڑھ کے فوراں فرض پڑھن تو بعد نکل جاندے سن۔ ایک تاجر بندہ بغداد دے اندر، تاجر بندہ، اس نے کہا اللہ دا ولی بنے پھر دے، عالم دین بنے پھر دے، فرض نماز پڑھ دے، باقی پڑھ دا نہیں، چلا جاندے۔ سارے بندے انہاں دی عزت کر دے نے، دید کر دے نے، لیکن یہ ایسا بندہ ہے فرض پڑھن تو بعد فوراں چلے گئے۔ جمعہ المبارک دا موقع، ایک تاجر آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں جمعہ بھی پڑھاں گا اور حضرت بشر حافی علی رحمہ آج میں دیکھاں گا کتھے جاندے نے۔ اچھا آپ نے فرض نماز ادا کی تھی، نماز کرن تو بعد آپ باہر نکل گئے، تاجر بندہ بھی پیچھے چلا گیا۔ حضرت بشر حافی علی رحمہ ایک دکان تے گئے، نان خریدے، کباب خریدیا، تاجر بندہ سوچنا پیا واہ حضرت اللہ والے بنے پھر دیا، پوری نماز نہیں پڑھی تے تو روٹی دی فکر پہ گئی، اپنے پیٹ دی فکر پہ گئی۔ خیر انہاں دیکھیا حضرت بشر حافی نے اپنا منہ جنگل دی طرف کر لیا۔ تاجر بندہ کہنے لگا حضرت بڑے ولی بنے پھر دے، ٹھڈے سائے تھلے جا کے بیٹھ کے درختاں تھلے موج مستیاں کرو گے، اتھے جا کے کھانا کھاؤ گے، لوگ تے تھوڑے نال بڑا پیار کر دینے، لوگ تے تھوڑی بڑی عزت کر دینے کہ بڑا ولی ہے، اے ولی کاد ہے، اے اللہ والا کاد ہے۔ حضرت بشر حافی جنگل چ گئے اور جا کے اپنے پرانا دروازہ کھولیا، اندر داخل ہوئے۔ اتنی دیر وہ بندہ تاجر بھی دروازے دے آگیا، اس نے دیکھیا کہ ایک بندہ اس کمرے دے اندر بیٹھا ہے، بالکل معذور ہے، چلن دے قابل نہیں، پکڑن دے قابل نہیں، دیکھن دے قابل نہیں۔ حضرت بشر حافی نے اپنی چادر دے نال اس دا منہ صاف کیتا۔ اتھے بوڑا باپ تڑپدا ہوئے تے لوگ دی گل نہیں سن دے، آپ نے اُندا چہرہ صاف کیتا، چہرہ صاف کرن تو بعد حضرت بشر حافی نے
وہ دی گود دے اندر اپنی چادر رکھی، چادر رکھن تو بعد جڑا کھانا لے کے آئے چبا چبا کے اس دے منہ دے اندر پارے نے، فرمایا کھا، اس دی اکھاں چاسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بشر حافظ 14 سال گزر گئے، میں تیرے تے بوجھ نہیں بڑھیا، میں یار ایک نیکی کر لے، اپنے آپ نے بڑا پرہیزگار سمجھنا کہ میری تے بخشش ہو گئی ہے، میرا تے نات خان ویسے ہی مفتی جنت دے دیں دے، اسی آنے اسی جنت دے ٹھیکے دار بن گیا۔ 14 سال گزر گئے یار، تو میری خدمت کر رہے ہیں، میں تیرے تے بوجھ نہیں ہاں۔ حضرت بشر حافظ دی اکھاں چاسو آگئے، فرمایا بزرگو لوگ سمجھتے ہیں میں نماز دی وجہ تو مقام ملے، لوگ سمجھتے ہیں سجدے دی وجہ تو مقام ملے، لوگ سمجھتے ہیں تسبیح دی وجہ تو مقام ملے، فرمایا میں نو جو عزت ملی ہے تیری خدمت دی وجہ تو ملی ہے، میرے تے اگر رب راضی ہے تیری وجہ تو راضی۔ آئی دے اندر اسی بے کے عہد کر کے جائیے، اسی مخلوق خدا نال پیار کرانگے، اسی اپنے والدین دی عزت بھی کرانگے۔ اللہ فرماندہ انسان خسارے دے اندر وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق دا پیغام دینا ہے، حق دا ساتھ دینا ہے، کوئی مصیبت پہنچ جائے تے صبر کرنا ہے، اللہ میں نو آپنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عمر دراز نعرہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ بھی انشاءاللہ اپنے خوبصورت الفاظ دے نال آپنو کچھ حضور دیاں گلنا سنان گے، اللہ سب نو عمل دی توفیق